منور فاروقی ایک ایسا نام کہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والا شاید ہی کوئی ہوگا جو اس سے واقف نہیں ہوگا۔ اور حالیہ دنوں میں تو بدنام زمانہ دجالی شو بگ باس میں فتح یاب ہونے کے بعد تو ہر مسلمان کی زبان پر اسی کا نام ہے۔ نوجوان اسے بڑے شوق کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، مبارکبادیوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے۔ لوگ اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، اسٹوریز پہ لگا رہے ہیں، ان کے ریلز شیئر کر رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حق و باطل کے جنگ میں وہ نوجوان فتح یاب ہو کر آیا ہے، اور اس کو مبارکباد دینا ایک اسلامی فریضہ ہے۔ میں یہاں اس نوجوان پر تبصرہ کرنے نہیں آیا ہوں، اور نہ مجھے اس نوجوان سے ذاتی طور پر کوئی رنجش ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اربوں خربوں روپے لگا کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرنے اور بے حیائی اور فحاشی اور مغربیت اور ننگے پن کو پروموٹ کرنے والی فلم انڈسٹری سچائی کو چھپا کر یا توڑ مڑوڑ کر پیش کر کے لوگوں کے ذہن میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بدگمانیاں اور دشمنیاں بھرنے والی نیوز انڈسٹری، اور دن رات صرف کر کے لاکھوں روپے صرف کر کے اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ کو خراب کرنے، اسے بدنام کرنے والی مختلف انڈسٹریاں اچانک ایک ایسے نوجوان کا فین کیسے ہو گئی جو ٹی وی اسکرین پر بڑے فخر سے اسلام اور مسلمانوں کا نام لیتا ہے، اللہ اور رسول کا نام لیتا ہے، پردے کا ذکر کرتا ہے؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ جبکہ فلم انڈسٹری کا حال یہ ہے کہ سماج میں بے حیائی کو، بد اخلاقی کو، انارکی کو، بدتمیزی کو، گالی گلوچ کو اور نشہ خوری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ باضابطہ طور پر اس پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں، اور اس فلم کو اور اس فلم میں کام کرنے والے کرداروں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر کچھ اداکار الگ ہو کر کچھ مثبت اور تعمیری کام کرنے کی کوشش کرتا، اس پر فلمیں بناتا ہے، تو اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اچانک حالات اتنے بہتر کیسے ہو گئے کہ جہاں مسلمانوں کی اسلامی شناخت ہونے کی وجہ سے موب لنچنگ کر دی گئی، اسکول میں ایک چھوٹے سے ننھے مسلمان بچے کو دیگر طلباء کے ذریعے مسلمان ہونے کی وجہ سے تھپڑ لگوائے گئے، قانونی دائرے میں رہ کر این آر سی اور سی اے کے خلاف پروٹیسٹ کرنے پر نوجوانوں کو، طلباء و تعلیمات کو اس پر لاٹھی چارج کیے گئے، ان کو جیلوں میں ٹھوسے گئے، ان پر گولیاں چلائی گئی، ان پر ڈنڈے برسائے گئے اور انہیں لہو لہان کیا گیا۔ مسلم شناخت ہونے کی وجہ سے ٹرین میں انہیں پیٹ دیا گیا، کسی خالی جگہ پر خاموشی کے ساتھ 10 منٹ نماز پڑھنے کی وجہ سے ان پر ایف آئی آر درج کر دیے گئے، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اور ابھی حالیہ دنوں میں تو یہ اور زور شور سے ہونے لگا کہ معصوم اور بے گناہ مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے گھر پہ بلڈوزر چلوائے گئے۔ لیکن اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ایک مسلم نوجوان، مسلم شناخت رکھنے والا نوجوان، جو بظاہر اسلام اور مسلمانوں کی بات کرتا ہے، نماز روزے کی بات کرتا ہے، اسلامی عقائد کی بات کرتا ہے، پردے کی بات کرتا ہے، کہ کیسے وہ اچانک اس لوبی کا دلارا اور آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، جبکہ وہ غیر مسلم دیوی دیوتاؤں کا مذاق بھی بناتا ہے، اسٹینڈ کامیڈی کرتا ہے، بڑے بڑے سیاستدانوں کی کھلی اڑاتا ہے، مذاق بناتا ہے۔ لیکن اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ان سب کو بھلا کر اسے بگ باس کا فاتح قرار دے دیا گیا، اور اس سے پہلے لاک اپ شو میں بھی اسے فاتح قرار دے دیا گیا تھا۔ جبکہ حالت یہ ہے کہ پیسے کے لیے شراب کی، نشہ کی، گٹکھے کی اور جوئے کی ایڈورٹائزنگ کرنے والا اپنے ایک شو کے نام پر تقریباً 12 کروڑ لینے والا یہ اداکار منور فاروقی کو تقریباً 1 کروڑ کا انعام دیتا ہے، اسے فتح یاب قرار دیتا ہے، نیوز چینلوں پر اس کے چرچے ہوتے ہیں، ان کی تعریفوں کے گن گائے جاتے ہیں۔ آخر ایسا اچانک کیا ہو گیا؟ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، نوجوانوں ذرا سنبھلیے، ذرا غور کیجئے۔ یہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، اسلامی شناخت کے نام پر نوجوانوں کو دین سے دور کرنے، نوجوانوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنے، نوجوانوں کو قید کرنے کا یہ منصوبہ ہے۔ سالوں سال
مسجد میں امامت کرنے والا امام، سالوں سال مسجد میں رہ کر خدمت کرنے والا مؤذن، سالوں سال بچوں کی اسلامی تربیت کرنے والا معلم، سالوں سال مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنے والا خطیب، وہ اسلامی شناخت پیدا نہیں کر پاتا ہے، وہ نوجوانوں کا آئیڈیل نہیں بن پاتا ہے، جبکہ اپنی وہ پوری زندگی اسلام کے اشاعت میں لگا دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک نوجوان جس کو سیاق و سباق کا کسی کو معلوم نہیں، وہ چند جملے رٹ کے، چند اسکرپٹڈ ایکٹنگ کر کے، چند جذباتی قسم کے اسلامی بول کے نوجوانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن گیا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ جو لوگ کبوتر پالتے ہیں وہ منجھے ہوئے اور ٹرین کبوتر کو چھوڑتے ہیں تاکہ واپسی میں بہت سارے آزاد کبوتر کو لے کر آئے اور وہ شکاری اس کا شکار کر لے۔ یہی حال آج اس نوجوان کا ہے جس کو مسلم سماج میں نوجوانوں کا آئیڈیل بنا کر مسلم شناخت کے ساتھ چھوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ دیگر صحیح قسم کے نوجوانوں کو، مسلم فکر اور اسلامی فکر رکھنے والے نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنے شو کا، اپنے مزاج کا اور اپنے نظریات کا قیدی بنا سکے۔ اس لیے نوجوانوں سنبھل جائیے، ذرا غور کیجئے، اپنے اندر اچھے برے کی تمیز پیدا کیجئے۔ آپ حالات پہ نظر دوڑائیے کہ دوسری طرف آپ کے نام پوچھ کر آپ کی لنچنگ کر دی جاتی ہے، آپ کے نام پوچھ کر آپ کے ٹھیلے لوٹ لیے جاتے ہیں، آپ کے نام پوچھ کر آپ کو پنچر چھاپ اور بھکاری کہا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک نوجوان کا اسلام کا نام لینے کے باوجود، اردو نام ہونے کے باوجود، اسٹیج پر اللہ رسول کے نام لینے کے باوجود، اسلام کی باتیں کرنے کے باوجود، عقیدے کی باتیں کرنے کے باوجود، پردے کی باتیں کرنے کے باوجود، نماز روزے اور مصلی کی باتیں کرنے کے باوجود اسے یہ دجالی شو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ آخر یہ تضاد کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں، شکاری شکار کے لیے تیار ہے، وہ آپ کا شکار کرنا چاہتا ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کا شکار نہیں کر سکتا، تو آپ کے درمیان وہ اپنا آدمی چھوڑ رہا ہے تاکہ آپ اس کے فین ہو جائیں، آپ اس کی گرفت میں آ جائیں اور آپ اسے اپنا آئیڈیل سمجھ کر آپ اس کے قیدی بن جائیں۔ اس لیے سنبھل کر رہیے، ذرا غور کیجئے، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی طاقت بچی ہے کہ نہیں بچی ہے، آپ کے اندر اچھے برے کی تمیز بچی ہے نہیں بچی ہے۔ جس جوش و خروش کے ساتھ آپ جشن منا رہے ہیں، آپ مبارکبادیاں دے رہے ہیں، اور جس جوش و خروش کے ساتھ آپ نظر آ رہے ہیں، یہی جوش و خروش کسی تعمیری کام میں لگائیے، یہی جوش و خروش آپ اسلامک کانٹینٹ کو پروموٹ کرنے میں دکھائیں، اللہ کے رسول کی احادیث کو، قرآنی آیات کو پروموٹ کرنے میں اگر آپ یہی جوش و خروش دکھائیں گے تو آپ دنیا و آخرت دونوں جہان میں ثواب کے مستحق ہوں گے اور سرخرو ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔